باڑی کرے یا مساقات کرے کہ اس کو جو ہے وہ سینچے اور باغ وغیرہ کو، اور پھر اس سے جو پیداوار ہو اس پیداوار میں جو ہے حصہ مقرر کر لیا جائے، تو یہ جواز ہے۔ اس طرح سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو عامل مقرر کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی عمدہ کھجوریں جو ہے وہ لے کے حاضر ہوئے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، خیبر کے اندر ساری ہی کھجوریں ایسی عمدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے ردی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، عمدہ کھجوریں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 سا ناپنے کا ایک آلہ ہے، جیسے پہلے جو ہے تول کے بھی چیزیں لیتے تھے، نماپ کے بھی لیتے تھے، تو ہم 2 سا ردی کھجوریں دے کے 1 سا عمدہ کھجوریں لے لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے اسی طرح سے کیا ہے کہ 1 سا عمدہ کھجوریں 2 سا ردی کھجوریں دے کے میں نے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ جنس کے بدلے میں جنس کی تبدیلی، ایسا نہ کرو کہ یہ سود ہے کہ اعلیٰ چیز جو ہے، اعلیٰ جنس کی چیز جو ہے وہ لو، اور ادنیٰ جنس کی چیز جو ہے چاہے زیادہ بھی دو، بلکہ ایسا کرو کہ جو چیز ایک ہی جنس کی ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہے، اس جو ادنیٰ جنس کی چیز ہے اس کو بیچو، اور بیچ کے جو اس سے جو مال حاصل ہو اس سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ خرید، یعنی جنس کے بدلے میں جنس کی تبدیلی نہ کرو، بلکہ ادنیٰ جنس کی چیز کو بیچ کے مال لو، اور پھر اس مال سے جو اعلیٰ چیز جو ہے اس کو خریدو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر تمہاری اجناس میں سے کوئی جنس جو ہے وہ ادنیٰ درجے کی ہے، اور تم اس بات کا ارادہ رکھتے ہو کہ تم اعلیٰ درجے کی کوئی چیز لو، جیسے گندم ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کہ ایک گندم جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے اور دوسری جو ہے وہ جو ہے گھٹیا کوالٹی کی ہے، تو گھٹیا والی کو بیچو، پھر اس سے مال لو، پھر اس سے جو اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے وہ خریدو۔ تو ایک ہی جنس کی کھانے پینے کی چیزوں میں چیزوں سے چیزوں کا بدلہ کرنا بڑھا چڑھا کے اس کا جواز جو ہے نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اسی غزوہ میں مسلمانوں کے بہت تنگی اور بھوک تھی، تو ایک قلعہ جب فتح ہوا تو اس کے اندر جو گدھے تھے ان کو مسلمانوں نے ذبح کیا اور ان کی جو ہے دیگیں چڑھا دیں، تو وہ پکانے لگ گئے۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پالتو گدھے ہیں ان کا کھانا حرام، جو جنگلی گدھے ہیں وہ تو کھا سکتے ہیں شکار کر کے، لیکن جو گھر میں پالتو گدھے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ذبح کر کے اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ کے موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد جو اگلا اہم واقعہ ہے یعنی اسی 7 ہجری کا، وہ عمرۃ القضاء ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی غزوہ ذات الرقاع ہے۔ ذات الرقاع کا مطلب ہوتا ہے ایسا غزوہ جس کے اندر جو ہے پیروں کے اوپر چیتھڑے اور پٹیاں جو ہے لپیٹی گئیں۔ یہود سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو بدو لوگ جو مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں، جو کہ یعنی مختلف جگہوں پہ ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی شہر ہو، کوئی علاقہ ہو جس کے اندر نہیں، بلکہ وہ خیمے لگا کے مختلف جگہوں پہ رہتے اور پھر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیتے، اور جو ان کے یعنی جو مال مویشی ہیں اس کو لوٹ کے لے جاتے۔ تو یہ بہت زیادہ ان کی طرف سے ایک پریشانی تھی۔ تو مختلف سریہ یعنی وہ جہاد ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھیجا اور خود تشریف نہ لے کے ہوں، تو مختلف سرایا یعنی آپ نے بھیجے تقریباً کوئی 10 کے قریب، اور ایک غزوہ ذات الرقاع جو ہے وہ بھی ان بدوؤں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اس کے اندر جو آپ جو ہے 400 لوگوں کے ساتھ نکلے، اور صحابہ کرام نے جو اس میں لمبا سفر کیا، اور مقصد اس سے یہ تھا کہ جو بدو ہیں ان کو ڈرانا، چونکہ ان کا کوئی شہر و علاقہ تو تھا نہیں کہ جہاں پہ ان کو قبضہ کر سکیں، صرف یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں جائیں اور جو بدو ہیں ان کو ڈرائیں تاکہ اپنی خباستوں سے جو ہے وہ باز آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو سفر فرمایا صحابہ کے ساتھ، اور لمبا سفر تھا، اور جو ہے اس سفر کے اندر پیر زخمی ہوئے، تو پیر زخمی ہونے کی وجہ سے پیروں کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جو پٹیاں جو ہے لپیٹیں، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنے صحابہ کے ساتھ تھے تو دوپہر کے وقت میں جب آرام کا موقع تھا، تو صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یعنی سایہ دار درخت ہوتا تھا، چونکہ کانٹے داری درخت ہوتے تھے، کوئی کد کوئی سایہ دار ہوتا تھا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور خود اپنی سواریوں کے سائے میں یا کوئی دوسرے درخت کے سائے میں جس کا سایہ کم ہوتا تھا وہاں جا کے لیٹ جاتے تھے۔ تو ہم دور دور جو ہے چلے گئے آرام کرنے کے لیے دوپہر کے وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت جس کے سایہ زیادہ تھا وہ چھوڑ دیا، تو آپ نے بھی تلوار جو ہے وہ اس کو درخت کے ساتھ جو لٹکایا اور آپ آرام کرنے لگ گئے۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا رہے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ ایک اعرابی جو ہے وہ بیٹھا ہوا آپ کے سامنے، تو آپ نے سارا قصہ جو ہے بیان فرمایا کہ یہ شخص جو ہے میرے پاس آیا اور اس نے تلوار سونتی، جو میری تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور تلوار مجھ پہ سونت کے کھینچ کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، کہ تلوار تو میرے ہاتھ میں، اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو میں نے اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار جو ہے گر گیا۔ میں نے تلوار اٹھائی اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تانی، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ مجھ پہ احسان کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس کو کہا کہ تم جو اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم اس کی شہادت دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے آپ اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں آپ کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نہیں آؤں گا، اور جو کوئی آئے گا اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ یعنی اس نے شہادت تو قبول نہ کی، لیکن یہ کہ اس بات کا ارادہ کیا کہ میں جو ہے وہ امن سے رہوں گا۔ اور پھر اپنے لوگوں کے اندر جو گیا اور اس نے جا کے اس بات کا اعلان کیا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اسی غزوہ ذات الرقاع کے اندر ہی پیش آیا۔ پھر یہ غزوہ جو ہے رات کے وقت میں دو صحابہ جو ہے بشر بن عباد اور ایک اور صحابی ہیں جو مہاجر صحابی ہیں، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رات میں لشکر کی پہرہ داری کے لیے جو مقرر کیا کہ ایک تنگ جگہ تھی گھاٹی، وہاں سے دشمن کی طرف سے جو حملے کا یعنی خطرہ تھا۔ تو یہ دو صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم دونوں رات میں جاگتے رہیں گے تو اس بات کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ ہم دونوں ہی سو جائیں، تو ایک جو ہے وہ جاگے اور ایک سو جائے، پھر وہ دوسرا جاگ دے اور اس کو جو ہے سلا دے۔ تو ایسے ہی کیا گیا۔ تو پہلے جو باری تھی وہ حضرت عمار بن یاسر جو صحابی ہیں، مہاجر صحابی، ان کے سونے کی تھی، اور یہ عباد بن بشر بن عباد جو صحابی ہیں، انصاری صحابی، انہوں نے جو ہے وہ جاگنے کی ڈیوٹی لی۔ جب یہ جاگے تو انہوں نے نماز کی نیت کر لی، اور نماز کی نیت کے اندر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے۔ اب یہ نماز کے لیے جب کھڑے تھے تو دور سے جو شخص تھا یعنی وہ بدو وہ آیا، اور اس نے کہا کہ یہ شخص جو نماز کے لیے کھڑا ہے اس کو جو ہے تیر مارو۔ تو تیر مارا تو ان کو لگا، اور انہوں نے اپنے جسم سے جو تیر نکالا، ایک تیر لگا، پھر دوسرا لگا، اور جو یہ نماز پڑھ رہے تھے اس کے اندر جو مشغول ہی رہے، حتیٰ کہ تیسرا تیر بھی لگا۔ تو پھر یہ نماز مکمل کر چکے تھے، پھر انہوں نے سلام پھیرا اور پھر اپنے ساتھی کو جگایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی لہو لہان ہوا ہے تیر کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہ جگا لیا، کہ تمہیں پہلا تیر جو لگا تھا تمہیں جگاتے، تمہیں تیر لگتے، تمہیں اسی کے اندر شہید ہی نہ ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا میں نے نماز کے اندر جو ہے سورہ یوسف شروع کر رکھی تھی، تو میرا جینا چاہا کہ سورت کے ختم سے پہلے جو ہے وہ میں اپنی نماز کو جو توڑوں، تو میں نے اپنی جو سورت پڑھ رہا تھا اس کا مکمل کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ میں جو ہے تیروں کی جو تکلیف جو برداشت کرتا رہا اس کو پڑھتا رہا۔ تو یہ غزوہ ذات الرقاع کے اندر جو ہے جو بدو، ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، جس کی وجہ سے بنو غطفان اور دوسرے جو بدو تھے ان کا مدینہ کے اوپر جو حملے جو بہت رک گئے، اور بہت سارے ان کے اندر جو مسلمان بھی ہو گئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو غنیمت تھی وہ بھی عطا کی، غزوہ حنین کے موقع پر غنیمت عطا کی۔ اور پھر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت طیبہ میں ان کے پاس جو ہے عامل جاتے تھے، ان سے جا کے جو ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے ان بدون سے جو لیتے تھے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو قوتیں تھیں، یعنی قریش کی قوت اور یہودیوں کی قوت اور جو بنو غطفان اور کے جو یعنی بدو عرب قبائل تھے، ان سب کی قوت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے جو ہے وہ توڑا، اور اس طرح سے یعنی سارا جو علاقہ تھا اس کے اندر امن اور امان جو وہ قائم کیا، تاکہ دین کی دعوت جو اس کو یعنی پھیلنے میں، اس کو لوگوں تک پہنچنے کے اندر جو ہے یہ ساری جو رکاوٹیں تھیں، جو قوتیں تھیں، ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم کر کے اپنی دعوت کو یعنی جلا بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے سب